دوستو، ایک سنسان گاؤں کے کنارے ایک پرانا ویران قبرستان تھا۔ لوگ کہتے تھے وہاں پر ایک نگران بھوت رہتا ہے جو اپنی قبریں خود گنتا ہے، اور اگر کسی نے اسے چھیڑا تو وہ اسے کی روح کو قبر میں بند کر لیتا ہے۔ ایک دن رات کے 12 بجے ہوئے تھے، بہت زیادہ اندھیرا چھا چکا تھا۔ خالد، عبداللہ اور آمنہ نے فیصلہ کیا وہ قبرستان جا کر پتہ لگائیں گے کیا یہ واقعی بھوت ہے یا پھر صرف ایک کہانی ہے۔ وہ رات کے پہر میں وہاں پہنچ گئے۔ قبرستان کے دروازے پر ایک پرانا سا کتبہ لگا ہوا تھا: خبردار، یہاں وقت گننے والا سو رہا ہے، اسے جگایا تو وہ وقت تم پر رک جائے گا۔ آمنہ نے ہنستے ہوئے کہا، کتنا ڈرامائی ہے نا، آؤ اندر چلتے ہیں۔ جیسے ہی تینوں نے اندر داخل ہوتے ہی قدم رکھا، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی، پرندے اڑنے لگے اور ایک قبر پر لٹکتا ہوا لالٹین خود بخود چل اٹھا۔ خالد نے ایک قبر پر پرانا لاکٹ دیکھا۔ جیسے ہی اس نے اس کو چھوا، زمین بھی ہلنے لگ گئی۔ ایسے محسوس ہوا جیسے زلزلہ آنے لگا ہو۔ ایک گہری اور زوردار آواز گونجی، کون ہے جو میری نیند توڑ رہا ہے؟ ایک پوسیدہ سیاہ لباس میں لپٹا ہوا بہت ہی میلا سا بھوت زمین سے نکل آیا۔ اس کی آنکھیں سفید تھیں، زبان لمبی اور ہاتھوں میں زنجیریں تھیں۔ عبداللہ چیخنے لگا، ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ لیکن بھوت نے ایک زنجیر ہوا میں گھمائی اور زمین پر ایک بڑا سا دائرہ بن گیا۔ یہ دائرہ نہیں بلکہ پھندا تھا جو ہر طرف سے چیزوں کو کھینچنے لگا تھا۔ آمنہ نے جلدی سے لاکٹ زمین پر واپس رکھ دیا، کانپنے لگی، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ بھوت نے غصے سے کہا، اب تم تینوں میری نیند کا کفارہ بنو گے۔ تبھی خالد نے ایک پرانی یاد کی ہوئی بات کو اپنے دماغ میں لایا۔ اس نے سوچا کہ بابا جی کہتے تھے بھوت کو اس کا نام لے کر پکارو تو وہ بہت کمزور پڑ جاتا ہے۔ انہوں نے لاکٹ کو غور سے دیکھا، اس پر اس بھوت کا نام لکھا تھا، بختیار۔ تینوں نے زور سے مل کر پکارا، بختیار، بختیار، بختیار۔ بھوت زور سے چیخا، اس کی شکل بگڑنے لگی تھی، زمین اسے واپس نکلنے لگ گئی، اور آخری لمحے میں اس نے کہا، میں اب تو واپس آؤں گا جب تم دوبارہ لاکٹ کو چھوؤ گے۔ تینوں دوست ہانپتے کانپتے وہاں سے بھاگ نکلے۔ جیسے ہی قبرستان کے دروازے سے نکلے، دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ لاکٹ زمین پر پڑا جھلملا رہا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ آج تک وہ لاکٹ قبرستان کے اسی دروازے پر رکھا ہے۔ جس دن بھی کسی نے اس کو دوبارہ چھوا، بختیار واپس آئے گا اور پھر کسی کی موت ہو جائے گی۔